بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اسلامی فلسفے کے تعارف کے بیان میں تھی۔ تاریخ فلسفہ اسلامی کا ایک مرور کر رہے تھے کہ قرار یہ نہیں تھا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہو، لیکن بہرحال کچھ عوامل کی بنا پر بحث تھوڑی سی تفصیلی ہو گئی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحث کو سمیٹیں۔ تاریخ اسلامی کے اندر جو فلسفے کا تسلسل ہے وہ ہم 6 صدی ہجری تک پہنچے تھے کہ 6 صدی میں عالم اسلام کے اندر جو فلسفہ مشاء تھا، فلسفہ مشاء کے افول کا زمانہ ہے، ظاہری طور پر زوال کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں متکلمین کی جانب سے سخت حملہ تھا فلسفے پر، اور صوفیاء اور عرفاء کی جانب سے بھی بہرحال کسی حد تک فلسفے پر حملہ ہوا۔ اسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخصیت مشرق کے اندر کہ جسے شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں، کہ جو عالم اسلام کے اندر ایک نئے فلسفے کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ ایک طرف سے امام غزالی کے حملات فلسفے پر ہو رہے تھے، تو دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی نئے سرے سے بنیاد ڈالی جا رہی تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، میں نے عرض کیا کہ سہروردی ہمارے پاس 2 ہیں، ایک صاحب عوارف المعارف کہ جو صوفی تھے اور ان کی کافی طولانی عمر تھی، کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے معاصر بھی ہیں، اور ظاہراً ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ شیخ سعدی کے اساتید میں سے ہیں، استادوں میں سے ہے۔ دوسرے شیخ شہاب الدین سہروردی کہ یہ فلسفی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال اسی فلسفہ مشاء کے اندر گزارے، لیکن بعد میں روحانی مکاشفات کی بدولت ایک جدید نظام ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے۔ خود شیخ شہاب الدین سہروردی جو فلسفی ہے، یا ان کو شیخ مقتول بھی کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ آغاز میں روحانی مکاشفات پراکندہ اور منتشر تھے، لیکن بعد میں ایک منظم انداز میں حکمت اشراق کا الہام ہوا، اور پھر آپ نے حکمت اشراق 6 ماہ کے اندر لکھی۔ یہ حکمت اشراق مکتب بھی ہے اور ان کی کتاب کا نام بھی ہے۔ تقریباً حدوداً اس وقت جب آپ نے حکمت اشراق لکھی ہے تو آپ کی عمر 31 سال تھی۔ بالاخر یہ فلسفی بہت ہی مظلومیت کے عالم میں 37 یا 38 سال کی عمر میں قتل کیے جاتے ہیں۔ ان کے شہادت اور قتل کا بھی واقعہ اس طریقے سے ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جو بیٹے تھے ظاہر شاہ،
آغاز میں وہ شیخ اشراق سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اپنی دربار میں ان کو بہت زیادہ مقام دیتے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بعض مولوی جو اس سے حسد کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ ان کو قتل کریں، یہ مرتد ہو گئے ہیں اور یہ کافر ہو گئے۔ ظاہر شاہ ابتداً ان کو منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ علماء جتنے بھی ہیں صلاح الدین ایوبی کو خط لکھتے ہیں کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہیے، وگرنہ ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے پر زور دیتا ہے، بیٹا منع کرتا ہے، لیکن بہرحال حکومت کی محبت ہے، جب باپ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار بڑھتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ شیخ اشراق کو ایک زندان کے اندر قید کر لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس زندان کو بند کر دیا جاتا ہے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں یہ مظلوم انسان وہاں پر دم توڑ دیتا ہے کہ عجب ہے کہ اس شیخ مقتول کی عمر بھی فقط اور فقط 37 یا 38 سال ہے۔ 37 یا 38 سال کی عمر میں یہ بزرگوار اس طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ باقی شیخ اشراق جو اپنے حکمت اور اپنے فلسفے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اس مکتب کے اندر بہت زیادہ ان کا زور روش اشراقی پر ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو پا لینے کا طریقہ فقط عقلی استدلال نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اہم یہ ہے کہ انسان سیر و سلوک کی وادی میں آئے، اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے قلب کی تہذیب کرے۔ جب انسان یہ اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، اپنے قلب کو صاف کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تو پھر عالم انوار سے مختلف انوار کی بارش ہوتی ہے، جس کے بدولت انسان حقیقت کو اچھے طریقے سے شکار کر سکتا ہے۔ شیخ اشراق نے اپنے آثار میں ایک حکایت منامیہ بھی لکھی ہے، اپنا ایک مکاشفہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مفصل وہ حکایت منامیہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں ارسطو کو دیکھتا ہوں، پھر ارسطو سے وہ مباحثہ کرتے ہیں اور ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ یہی خواب اور مکاشفہ باعث بنا کہ آپ حکمت اشراق کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اسی حکایت منامیہ میں ارسطو سے گزشتہ حکماء جیسے ابن سینا، فارابی وغیرہ کے نام لیتے ہیں تو ارسطو ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن شیخ اشراق کہتے ہیں جیسے ہی میں عرفاء اور صوفیاء کا نام لیتا ہوں، مثلا بایزید بسطامی اور ان جیسے افراد کے نام لیتا ہوں، تو ارسطو خوشحال ہوتے ہیں کہ واقعاً یہ لوگ حقیقت تک پہنچے۔ یہیں سے شیخ اشراق نتیجہ لیتے ہیں کہ ارسطو روش عقلی اور بحثی کو اتنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ ریاضت اور تہذیب نفس کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ تو شیخ اشراق بھی یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ آپ کی جو وصیت بھی ہے، جو حکمت اور فلسفے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں وصیت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے باطن کو، اپنے قلب کو صاف کریں۔ بہرحال متون دینیہ کے اندر بھی حقیقت کی دستیابی کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے بنیادی طریقے سے جو اس وقت تک حکماء مشاء صرف عقلی روش کے پیچھے تھے، تو شیخ اشراق نے عقلی روش کے ساتھ شہودی روش کا بھی اضافہ کیا، اور ایک طرف سے حکمت مشاء پر جو شدید حملات ہو رہے تھے، عرفاء مثلا جیسے غزالی ہیں وہ تحفۃ الفلاسفہ لکھتے ہیں،
دوسری طرف سے متکلمین جیسے امام فخر رازی ہیں ان کے حملات ہیں، اور تیسری طرف سے حتیٰ خود شیخ اشراق بھی حکمت مشاء پر ایرادات اور اشکالات رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باعث بنتی ہیں کہ وہ ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھے۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیخ اشراق کا جو فلسفہ ہے آپ اس کو تصوف سمجھیں، نہ، اس کا بھی فلسفہ ہے، وہ بھی روش عقلی کو مانتے ہیں، لیکن عقل مشائی کو ناقص سمجھتے تھے، وگرنہ خود عقلی روش کو آپ بھی مانتے تھے، یعنی شیخ اشراق بھی قبول کرتے تھے۔ لہذا عقل مشائی کو ناقص سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ، روش شہودی کی بھی ضرورت ہے، اور عقل اسی شہود کے سائے میں اگر آگے چلے تو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے جو اپنے مکتب کا بھی نام رکھا وہ حکمت اشراق، یا مثلا نور الانوار، یا فقہ الانوار، یا علم الانوار، یا حکمت نوریہ، یہ سارے نام شیخ اشراق اپنے مکتب کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثلا انشاءاللہ جب ہم ملا صدرہ کا تذکرہ کریں گے تو ملا صدرہ کے فلسفے کو آپ وجودی فلسفہ کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے شیخ اشراق کا جو فلسفہ ہے آپ اس کے فلسفے کو نوری فلسفہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر بنیادی چیز جو شیخ اشراق پیش کرتے ہیں وہ نور ہے۔ کہ بہرحال اس کی طول و تفصیل کیا ہے، کس طریقے سے ہے، یہ شاید ہم مسائل فلسفہ بیان کریں تو اس جگہ پر توضیح دیں گے، کیونکہ شیخ اشراق کے نزدیک جو نور ہے وہ عیناً وہی چیز نہیں ہے جو ملا صدرہ کے ہاں وجود کہلاتا ہے، کیونکہ ملا صدرہ کے نظام وجودی کے اندر حیولہ سے لے کر عقل اول تک، بلکہ واجب الوجود تک سارے کے سارے وجود کے مراتب ہیں، لیکن شیخ اشراق وجود کے ہر مرحلے کو نور نہیں کہتے، بلکہ ایک تو جو ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ اصالت الماہوی تھے، اور پھر جو واقعیات ہیں ان کو دو طرح کی واقعیات قرار دیتے تھے۔ ایک واقعیت ایسی تھی جو واقعیت نوری ہے، اور ایک واقعیت اور حقیقت واقعیت ظلمانی ہے۔ جسم اور جسمانیات کو وہ واقعیات ظلمانی سے تعبیر کرتے تھے، اور جسم اور جسمانیت سے اوپر کے جو مراتب ہیں واقعیت کے ان کو نور کے ساتھ تعبیر کرتے تھے، کیونکہ نور کے اندر یہ جنبہ پایا جاتا ہے کہ وہ خود بھی ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو جس واقعیت کے اندر علم، شعور، اس قسم کی چیز ہو، اس کو، اس ہویت کو ہویت نوری کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں شیخ اشراق۔ کہ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے کہ شیخ اشراق کے فلسفے میں کیا کیا تھا۔ انہوں نے منطقی طور پر بھی بہرحال حکمت مشاء سے کچھ فاصلہ لیا، حکمت کا جو نظام تھا اس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ لیا ہے، بلکہ اصلاً فلسفی کی تعریف کو ہی تبدیل کر دیا شیخ اشراق نے۔ شیخ اشراق کے نزدیک حقیقی فلسفی وہ ہے کہ جس کے پاس کشف و شہود کی صلاحیت ہو۔ مشہور جملہ ہے شیخ اشراق کا کہ فلسفی وہ ہے جس کے پاس خلع بدن کا ملکہ ہو، جس وقت چاہے اس وقت اپنے روح اور اپنے نفس کو بدن سے جدا کرے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اپنے روح کو بدن سے اس طریقے سے جدا کرے جس طریقے سے عام انسان اپنے تن سے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، اسی وقت یہ بندہ فلسفی کہلانے کا لائق ہے۔ جو بندہ کشف و شہود کا مالک نہیں ہے وہ در حقیقت شیخ اشراق کی نظر میں حقیقی معنوں میں فلسفی نہیں ہے۔ اچھا، یہ شیخ اشراق اپنی جگہ پر بہت سارے ان کے نظریات ہیں کہ میں، کیونکہ قرار یہ ہوا کہ نظریات کے بارے میں زیادہ توضیح نہ دوں، کیونکہ مسائل فلسفہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں تو میں اس وادی کے اندر نہیں جا رہا۔ شیخ اشراق کی بہرحال اس اشراقی روش سے بڑے بڑے حکماء جو ان کے بعد آئے تقریباً متاثر ہوئے، حتیٰ ملا صدرہ بھی ان کی اس روش کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ بعض جگہوں پر ان پر اشکالات کرتے ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ،
لیکن اس کی اس روش کو قبول کرتے ہیں۔ خلاصہ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ عالم اسلام میں شیخ اشراق کے زمانے تک تقریباً 6 صدی تک، اس زمانے تک تو حکماء مشائی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلا جیسے ملا صدرہ کے بعد، جیسے عرض کریں گے 10ویں صدی کے بعد جتنے بھی حکماء اور فلاسفہ ہیں تقریباً وہ حکمت مطالعہ کے پیروکار ہیں، ملا صدرہ کے مکتب کے پیروکار ہیں۔ لیکن شیخ اشراق کے بعد اسلامی دنیا میں ملا صدرہ کے زمانے تک سارے کے سارے لوگ شیخ اشراق کے پیروکار نہیں تھے۔ یہ نقطہ بہت ہی سنجیدہ نقطہ ہے اور اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، شیخ اشراق کے زمانے تک سارے فلسفی مشائی تھے، ملا صدرہ کے بعد سارے فلسفی ملا صدرہ کے فلسفے کو ماننے والے ہیں۔ لیکن شیخ اشراق کے بعد 6 صدی کے بعد ملا صدرہ کے زمانے تک، کہ 4 صدیاں تقریباً ہوتی ہیں، اس زمانے میں شیخ اشراق نے کلن فلسفے کو متحول نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسے نہیں تھا کہ عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ آئے وہ سارے کے سارے شیخ اشراق کے پیروکار ہوں، نہ، مختلف مشرب تھے اور مختلف تفکرات تھے۔ کچھ افراد تو اشراقی تھے، شیخ اشراق کے فلسفے کو ماننے والے، لیکن کچھ افراد ہمیں بالکل مشائی ملتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو مشائی نظریات رکھنے کے ساتھ ساتھ بعض مسائل میں شیخ اشراق کے تابع تھے۔ یہ شیخ اشراق کے بعد ہے۔ یعنی درست ہے کہ شیخ اشراق عالم اسلام میں فلسفے پر اثر انداز ہوئے، لیکن ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے بعد تمام فلاسفہ کو اپنا تابع بناتے، نہ، ایسے نہیں ہوا۔ اچھا، اس کا بھی راز ہے، اس کا بھی سر ہے کہ آخرکار کیوں شیخ اشراق کے بعد بھی بہت سارے لوگ مشائی مکتب فکر کے پابند رہے، شیخ اشراق کے فلسفے کو کیوں نہیں مانا؟ اس کے بھی بہت سارے عوامل ہیں کہ میں اشارتاً جلدی میں چند عوامل کی جانب اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ شیخ اشراق نے گزشتہ فلسفے کی اصطلاحات میں حد سے زیادہ رد و بدل کیا، حد سے زیادہ رد و بدل کیا۔ یعنی بعض جگہوں پر ایسے تھا واقعاً کوئی مطلب تبدیل نہیں تھا، صرف اصطلاح کو تبدیل کر دیا۔ تو خوب، اگر ایک مکتب کے اندر آپ حد سے زیادہ رد و بدل کریں اور اس کے نیچے کوئی خاص مطلب بھی نہ ہو تو پھر لوگ آپ کی بات کو زیادہ نہیں مانتے۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب یہ کہ شیخ اشراق کی جو روش تھی وہ نہایت سخت اور مشکل تھی، کیونکہ شیخ اشراق فلسفے میں بہرحال ریاضت کو بہت زیادہ دخیل مانتے تھے، اور یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پیمانے پر ریاضت کرے۔ تیسرا سبب جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ اشراق بیچارے کی زندگی زیادہ نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ 37 یا 38 سال کی عمر میں بیچارے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ عالم اسلام کے اندر فلسفے کی راہ میں شہید ہونے والے اسی طریقے سے ہیں جیسے یونان کے اندر افلاطون تھے، سقراط تھے، بے بخشید۔ سقراط جس طریقے سے شہید ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیچارہ بھی مظلومیت میں مارا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ اشراق اپنے برجستہ اور بڑے پیمانے پر شاگرد تربیت نہیں کر پائے، کیونکہ ہر صاحب مکتب کے مکتب کو بڑھانے میں ان کے شاگردوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ شیخ اشراق کے اتنے برجستہ شاگرد نہیں تھے، بہت زیادہ شاگردوں کی تربیت نہیں کر پائے جو اس کے مکتب کو آگے بڑھاتے۔ بہرحال یہ برجستہ شاگردوں کا فقدان بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیخ اشراق کا مکتب اس پیمانے پر آگے نہیں چل پایا۔ چوتھا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ بہرحال مبانی حکمت مشاء کے اندر استحکام بھی تھا۔ بہت سارے مقامات پر حتیٰ خود شیخ اشراق کے جو مشائیوں پر اشکالات تھے وہ بیجا اشکالات تھے، وہ اشکالات اتنے وارد نہیں تھے، لہذا اس پیمانے پر شیخ اشراق اپنے بعد تمام فلسفیوں کو اپنا تابع نہیں بنا پائے۔ اور پانچواں اور جو سب سے بڑا
سبب ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے جو حکمت مشاء کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، اور وہ شخصیت ہے خواجہ نصیر الدین طوسی قدس سرہ القدوسی، جنہوں نے واقعاً حکمت مشاء پر کیے گئے بہت سارے ایرادات اور اشکالات کے جوابات دیے۔ یعنی فلسفے پر جو امام فخر رازی جیسے بندے کے اتنے بڑے اشکالات اور اتنے بڑے اعتراضات تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک مرتبہ ان اشکالات اور اعتراضات کے جوابات دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال حکمت مشاء دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اگرچہ خود خواجہ نصیر الدین طوسی کچھ مسائل میں شیخ اشراق کے پیروکار تھے، مثلا جیسے علم الہی کے نظریے میں وہ مشاء کو رد کرتے ہیں، شیخ اشراق کی بات کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال خواجہ نے ایک مرتبہ پھر سے حکمت مشاء کو زندہ کر دیا، اور پھر خواجہ نصیر الدین طوسی نے کلام کے اندر بھی ایک عجیب تحول پیدا کیا۔ وہ جو متکلمین بڑے پیمانے پر فلسفے پر انتقادات کرتے تھے، حد سے زیادہ ہر قسم کی بات فلسفی کو رد کرتے تھے، خواجہ نے ایک متن لکھا تجرید الاعتقاد، کہ یہ تاریخ کلام اسلامی میں بیان کر چکا ہوں کہ علم کلام ایک نئے دور میں شامل ہوتا ہے، علم کلام ایک فلسفی رنگ اختیار کرتا ہے، در عین حال کے علم کلام ہے لیکن فلسفی رنگ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس عظیم تصنیف کے بعد یعنی حقاً خواجہ کے بعد جتنی بھی تحقیقات ہم دیکھتے ہیں وہ اکثر تحقیقات کا مرکز و محور یہی کتاب تجرید الاعتقاد ہے۔ یعنی آپ خواجہ کو میر داماد کے زمانے تک، یعنی خواجہ سے لے کر میر داماد کا زمانہ 9ویں 10ویں صدی 9ویں صدی تقریباً میر داماد، یہ زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے فلسفے کی نسبت سے فطرت کا زمانہ ہے، کہ جتنی بھی تحقیقات عالم اسلام میں ہوتی ہیں وہ اسی تجرید کے گرد گھومتی ہیں، یا تجرید الاعتقادات کی شروع لکھی جاتی ہیں یا ان شروع پر حواشی لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ عالم اسلام کے اندر سلسلہ چلتا ہے کہ خواجہ کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں انشاءاللہ، جیسے میں ابھی آگے ذکر بھی کرتا ہوں جلدی میں، 7ویں صدی میں سب سے بڑی شخصیت یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے، کہ بہرحال سیاسی حوالے پر ان پر بہتان بازی بھی بہت زیادہ ہے۔ معمولاً یہ جو مغلوں کا حملہ تھا، ہلاکو خان کا حملہ تھا، یہ پہلی مرتبہ بڑی بڑی تہمتیں لگانے والا یہ ابن تیمیہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس وقت ایک بہرحال مثبت کردار ادا کیا ہے، بہت سارے سنی علماء کی جانیں بھی بچائی ہیں، لیکن یہ جو ایک اندھا تعصب ہے ابن تیمیہ جیسے افراد کا، ان لوگوں نے بڑی تہمت لگائی خواجہ نصیر الدین طوسی پر، کیونکہ تشیع کی نسبت سے ایک بغض بھرا ہوا تھا ان میں۔ حالانکہ اس زمانے کے جتنے بھی لوگوں نے تاریخیں لکھی ہے ان تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی نے خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام نہیں لیا کہ اس نے حملہ کروایا۔ لیکن برحال اس کورانہ تعصب اور اندھے تعصب کی کیا بات کی جائے، کہ پہلی مرتبہ یہ ابن تیمیہ یہ جملہ کہنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ بات مشہور ہوئی۔ لیکن برحال خواجہ نصیر الدین طوسی کے اس سیاسی پہلو کی طرف ہم نہیں جاتے، کبھی موقع ملا تو اس سیاسی پہلو کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن خواجہ کی شخصیت ایک مختلف فنون میں ید طولہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ اس بندے نے پہلی مرتبہ رصد خانے کی بنیاد ڈالی، اور برحال خواجہ جہاں پر متکلم ہے وہاں پر عارف بھی ہے، اپنے زمانے کے مشہور عرفاء کے ساتھ اس کے مکاتبات ہیں، خطوط ہیں، مثلا جیسے صدر الدین قونوی کے ساتھ ان کے بہت زیادہ خطوط ہیں، مکاتبات ہیں، کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک عظیم شخصیت ہے، کہ اس نے فلسفہ مشاء کے اندر شرح اشارات بہترین کتاب لکھی، نقد المحصل
امام رازی کے اعتراضات کے جوابات لکھے، اساس الاقتباس منطق کی بہترین کتاب، اور سب سے بڑی بات تجرید الاعتقاد، جو کلام کے اندر ایک عظیم متن ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے بعد شیعہ سنی تقریباً محققین اسی کتاب سے الہام لیتے ہوئے کتابیں لکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت جو ہمارے برادران اہل سنت میں اشاعرہ کی جو مشہور دو کتابیں مواقف اور مقاصد، اور پھر ان دونوں کی شرح المواقف اور شرح المقاصد، کہ مواقف قاضی عز الدین ایجی نے لکھی اور اس کی شرح میر سید شریف جرجانی نے کی، اور مقاصد اور شرح مقاصد ملا تفتازانی نے لکھی، ان کتابوں کو بھی اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو امور عامہ کے باعث میں وہ لوگ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو تجرید الاعتقاد میں بنیادی طور پر وہ راستہ طے کیا گیا تھا، یعنی اسی کتاب پر یہ عیال ہے۔ کہ بہرحال خواجہ کی شخصیت کے بارے میں اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں گزر رہا ہوں۔ تو 7ویں صدی ہجری میں عالم اسلام کے اندر جو حکماء ہیں شیخ اشراق کے بعد، ایک یہی خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں کہ ہر فن کے اندر ان کی مہارت برحال ایک مسلم ہے۔ حتیٰ کہ شرح حکمت اشراق بھی جو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے درس ہیں جو مرحوم قطب نے بعد میں ان کو تحریر کیا ہے۔ اچھا، دوسری شخصیت جو اس زمانے میں ہے، میں جلدی میں گزر رہا ہوں، شمس الدین محمد شہرزوری، کہ یہ حکمت اشراق کے پہلے شارح ہیں۔ تیسری شخصیت اس زمانے میں اسیر الدین ابہری، یہ 7ویں صدی میں ہے۔ یہ اسیر الدین ابہری خواجہ نصیر کے معاصر بھی ہے اور ان کے رفیق بھی ہیں، اور اسیر الدین ابہری کا نام اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ آپ کی مہم ترین تالیف اور کتاب ہدایہ اسیریہ، کہ جس کو ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں ہدایت الحکمت کے نام سے کہتے ہیں، فلسفہ مشاء کے بارے میں تصنیف ہے جو آج تک برادران اہل سنت کے مدارس میں تدریس کی جاتی ہے، ہدایت الحکمت۔ اس ہدایہ اسیریہ پر جو اسیر الدین ابہری کی ہے، اس پر 2 اہم شرحیں لکھی گئی، ایک قاضی معبودی کی شرح ہے اور دوسری شرح ملا صدرہ کی طرف سے ہے۔ کہ بہرحال یہ کتاب جیسا کہ عرض کیا کہ بہت بڑے عرصے تک حوزات علمیہ میں متن درسی رہی ہے، اور انصافاً اس کتاب نے بھی بہرحال حکمت مشاء کے احیاء میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کہ حق کے مطلب یہ ہے 7ویں صدی میں ایک اور شخصیت کہ جو بہت ہی بڑی شخصیت ہے، نجم الدین علی کاتبی، المعروف دبیران کاتبی۔ یہ کاتبی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ حلی، خود علامہ حلی جیسی شخصیت کچھ عرصے تک ان کے شاگرد رہے، علامہ حلی، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ اس نجم الدین کاتبی کی مشہور تالیف جو آج تک ہمارے حوزات کے اندر ہے وہ رسالہ شمسیہ ہے، جو منطق کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے نجم الدین کاتبی کی ایک اور کتاب جو حکمت مشاء کے بیان میں ہے وہ حکمت العین ہے۔ کہ بہرحال اس حکمت العین نے بھی حکمت مشاء میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور وہ جو رسالہ شمسیہ ہے بعد میں اس کی قطب الدین نے شرح کی، قطب الدین رازی نے، کہ جو آج تک ہمارے شیعہ اور سنی مدارس میں درسی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ برادران اہل سنت کے ہاں پاکستان میں آج بھی یہ منطق میں پڑھائی جاتی ہے اور قطبی کے نام سے معروف ہے۔ یہ قطبی وہی رسالہ شمسیہ کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے جلدی میں گزروں، ان فلاسفہ کا تذکرہ کر لوں تاکہ کل آخری درس ملا صدرہ کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ دوسرے بحث میں وارد ہو جائے۔ ایک اور شخصیت ہے کمال الدین ابن میثم بہرانی، یہ بھی 7ویں صدی کی عظیم شخصیت ہے کہ یہ کمال الدین ابن میثم بہرانی جو نہج البلاغہ کے مشہور شارح بھی ہے، یہ خواجہ علامہ حلی اور سید ابن طاووس کے شاگرد تھے، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی جو معروف ہے شرح
ابن میسا میں بہرانی کے نام سے، اور اس کے علاوہ اشارات ابن سینا پر بھی ان کی شرح ہے۔ اچھا، اس 7ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی اعتبار سے فلسفہ آہستہ آہستہ شیراز کے اندر متمرکز ہوتا ہے، اور یہ مکتب شیراز کے نام سے معروف بھی ہے۔ 8ویں صدی میں آتے ہیں کہ میں جلدی میں گزرتا ہوں، معاف بھی کیجیے گا، جلدی میں گزر رہا ہوں۔ 8ویں صدی میں ایک اور بڑی شخصیت علامہ حلی کی شخصیت ہے، کہ محقق حلی صاحب شرائع کے یہ بھانجے ہیں، اور علامہ حلی برحال کوئی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، مختلف فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔ خب بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیت اللہ علی الاطلاق اگر کسی کو کہنا چاہیے تو وہ علامہ حلی تھے۔ آپ بہت بڑے مناظر بھی تھے، اور سلطان خدا بندے جو کہ ہلاکو خان کا پوتا تھا، آپ کے ہاتھوں پر مستبصر ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے۔ ان کی فکری روش وہی تھی جو خواجہ نصیر کی فکری روش تھی، کہ اسی کے شاگرد بھی تھے، اور آپ کی تالیفات کہتے ہیں 100 سے 1000 تک بتائی جاتی ہے، کہ علامہ حلی برحال بڑی شخصیت ہے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر علامہ حلی نہ ہوتے اور تجرید الاعتقاد کی شرح کشف المراد نہ لکھتے تو کوئی بھی بندہ خواجہ نصیر کی تجرید الاعتقاد کو سمجھ نہ پاتا۔ البتہ اسی کتاب میں بہت سارے مقامات پر خود علامہ حلی کہتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی مجلس درس میں اپنے درس میں یوں فرماتے تھے، یعنی گویا کہ خود وہ کتاب ان کے پاس پڑھی ہے، ان کے خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد رہے، معلوم تھا ان کو، تو کشف المراد انہوں نے یہ بہترین شرح تجرید الاعتقاد کی لکھی، جو آج تک کے زمانے میں، آج تک خود ہمارے شیعہ مدارس کے اندر ایک بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے علم کلام کے اندر۔ خوب، ایک اور شخصیت 8ویں صدی میں وہ ہے قطب الدین شیرازی کی۔ یہ قطب الدین شیرازی خواجہ نصیر کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حکمت اشراق پر شرح لکھی، جو شرح حکمت اشراق قطب الدین شیرازی کی آج تک ہمارے حوزات علمیہ میں تدریس کی جاتی ہے، اور علماء سے سینہ بسینہ اساتید سے یہ بات ہم نے سنی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو شرح قطب ہے، قطب الدین شیرازی کی جو شرح ہے، یہ در حقیقت خواجہ نصیر الدین طوسی کے درسوں کا ماحصل ہے، ان کے درسوں کو انہوں نے تقریر کیا ہے۔ بہرحال قطب الدین شیرازی نے جہاں پر حکمت اشراق کی شرح لکھی، وہیں پر حکمت مشاہ میں ان کی مشہور زمانہ کتاب درۃ التاج بھی ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ابو علی سینا نے شفا انسائکلوپیڈیا لکھی تھی، تو اسی کا خلاصہ آپ درۃ التاج کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ قطب الدین شیرازی روم اور بلخ کا سفر بھی کرتے ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات ملا رومی اور کونوی سے بھی ہوئی ہے، کہ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے قطب الدین شیرازی کی 8ویں صدی میں۔ ایک اور شخصیت ہے، وہ بھی قطب الدین ہے، لیکن وہ قطب الدین رازی ہیں 8ویں صدی میں۔ یہ علامہ حلی اور قاضی عز الدین ایجی کے شاگرد تھے۔ قاضی عز الدین ایجی مکتب اہل سنت میں اشاعرہ کے بہت بڑے دانشور مانے جاتے ہیں، جن کی معروف زمانہ کتاب المواقف ہے۔ یہ قطب الدین رازی علامہ حلی کے اور ان کے شاگرد ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، بزرگان سے سنا ہے کہ شہید اول صاحب کتاب اللمعہ کچھ عرصہ مرحوم قطب کے پاس پڑھتے رہے ہیں، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ قطب الدین رازی شیعہ تھے، لیکن بہرحال بعض مقامات پر وہ تقیہ کے عالم میں تھے۔ آپ کی قطب الدین رازی کی جو مشہور ترین کتاب ہے، وہ مشہور ترین کتاب ان کی محاکمات ہے، کہ دیکھیں محاکمات یعنی فیصلہ کرنا۔ امام فخر رازی نے اشارات کی شرح کی اور ابو علی سینا پر اعتراضات کیے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اشارات کی شرح کی اور اس کا جوابات دیے فخر رازی کے۔ پھر انہوں نے ایک محاکمات لکھا، کہ جس میں آ کر انہوں نے کہا کہ فخر رازی اور خواجہ کے درمیان تقریباً فیصلہ کیا جائے، لیکن حق مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب محاکمہ کم ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی شرح زیادہ ہے۔ حقیقت میں خواجہ کے مطالب کو کھولتے ہیں اس میں۔
اور ایک اور ان کی کتاب وہ بھی مشہور زمانہ عالم اسلام میں بہت زیادہ، اس کا نام ہے شرح مطالع، کہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اور شرح شمسیہ اور قطبی کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ وہ آج تک درسی کتاب ہے۔ 8ویں صدی میں ایک اور بڑی شخصیت قاضی عز الدین ایجی کہ جو صاحب مواقف ہے، بہرحال گو کہ یہ فلسفی نہیں تھے، لیکن ان کی کتاب مواقف بہت زیادہ مشہور ہے، جس پر بہت زیادہ شروع اور حواشی لکھے گئے، لہذا اس کی جانب بھی اشارہ کرنا بری بات نہیں ہے۔ ایک اور شخصیت 8ویں صدی میں ملا سعد الدین تفتازانی کے، یہ بھی متکلم تھے، اور ان کی کتاب شرح المقاصد مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے شرح العقائد جو آج کل ہمارے برادران اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی اسی ملا سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے۔ کہ ملا سعد برحال ایک بہت ہی ذوالفنون انسان اور پڑھا لکھا بندہ تھا، مختلف علوم اور فنون میں ان کی کافی کتابیں معروف ہے۔ کہ تہذیب المنطق جو آج تک شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا مصنف بھی یہ ملا سعد الدین تفتازانی ہے، اگرچہ اس ملا سعد کے تہذیب پر جو حاشیہ لگایا ملا عبداللہ نے لگایا، ملا عبداللہ یزدی نے، جو شیعہ شخصیت تھی، کہ یہ درسی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے معانی بیان اور فصاحت و بلاغت میں بھی ان کی معروف کتاب مختصر ہے، جو خطیب قزوینی کی تلخیص المفتاح کی شرح ہے، اور ایک اور تفصیلی کتاب مطول کے نام سے، کہ یہ بھی حوزات کے اندر متن درسی رہی ہے۔ کہ بہرحال ملا سعد تفتازانی کی ایک بڑی شخصیت گزری ہے۔ 8ویں صدی میں یہ مشہور شخصیات ہیں۔ 9ویں صدی میں، کہ میں جلدی میں گزر رہا ہوں کہ ملا صدرہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ان کو ذکر کر کے بات کو ختم کروں۔ 9ویں صدی میں ایک اور بڑی شخصیت ہے، وہ میر سید شریف جرجانی کہ جو بہرحال متکلم تھے، اور ان کی مشہور تالیف شرح المواقف ہے۔ یہ میر سید شریف بہرحال شیعہ برادران اہل سنت کے اشعری مکتب فکر کی بڑی شخصیت ہے۔ ایک اور شخصیت جو 9ویں صدی میں ہے، وہ صدر الدین دشتقی المعروف بالسید سند، یہ ایک صاحب نظر فلسفی تھے۔ ملا صدرہ جن شخصیات کے نظریات کو بڑے اہتمام سے نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت یہ صدر الدین دشتقی کی ہے، سید سند کی شخصیت ہے، کہ اسفار میں جا بجا، بلکہ اکثر اپنی کتابوں میں جا بجا ان کی باتوں کو اور ان کے نظریات کو ملا صدرہ نقل کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی شخصیت کہ ان کا کتاب صدر الدین دشتقی کا اکثر کام جو ہے وہ کیا ہے، حواشی اور کتابوں کے تحقیقات وغیرہ میں، کہ اکثر جگہوں پر ان کے آثار حواشی کی شکل میں ہے۔ ایک اور شخصیت 9ویں صدی کی کہ جو بہت بڑا نام ہے، وہ علامہ جلال الدین دوانی ہے۔ ان کے اساتذہ میں میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی علامہ دوانی جلال الدین دوانی ڈائریکٹ ظاہراً میر سید شریف کے پاس نہیں پڑھا، ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ اس بزرگوار کے بھی اکثر کتب حواشی کی شکل میں ہے، من جملہ ان کے حواشی جو شرح تجرید پر ہیں۔ اور یہ بزرگوار بھی بہرحال بہت زیادہ عرفانی ذوق رکھنے والا تھا، ذوق تعلق کے عنوان سے فلسفی کتابوں میں ان کے نظریات بھی آتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ علامہ دوانی اور سید سند یعنی صدر الدین دشتقی، ان کے درمیان بہت زیادہ تند مناظرات بھی ہوئے، آپس میں بڑے مناظرات تھے ان کے۔ یہ علامہ دوانی ابتدا میں سنی اشعری عالم دین ہے، لیکن اپنی کتاب نور الہدایہ میں بہرحال انہوں نے اپنی تشیع کا اعلان کر دیا تھا، کہ یہ علامہ دوانی کی شخصیت ہے۔ ایک اور شخصیت 9ویں صدی میں جو نظر آتی ہے، وہ ملا علی کوشجی کہ تجرید خواجہ پر ان کی بہترین شرح مانی جاتی ہے۔ 10ویں صدی کے اندر آتے ہیں۔ 10ویں صدی کے اندر بڑی شخصیت جو سامنے آتی ہے، وہ قاضی کمال الدین معبودی یزدی کی شخصیت ہے، کہ یہ دوانی کے مشہور شاگرد ہیں، اور جو دیوان منسوب ہے امیر المؤمنین کی طرف، اس پر مفصل مقدمہ اس کا لکھا ہوا ہے، قاضی کمال الدین معبودی یزدی کا۔ بہرحال ان کی جو معروف کتاب ہے، جس کی وجہ سے نام لے رہا ہوں،
ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ ہدایہ اسیریہ کی شرح ہے، ان کی شرح ہدایہ اسیریہ، جو پاکستان میں ظاہراً میبودی کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس صدی کے اندر 10ویں صدی کے اندر ایک اور شخصیت ہے غیاث الدین منصور دشتقی شیرازی۔ یہ سید سند کے فرزند ارجمند ہیں، سید سند کے بیٹے ہیں یہ غیاث الدین منصور دشتقی، کہ ملا صدرہ اس بیٹے کے نظریات پر بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ خوب یہ بیٹا اپنے والد کے مباحث کو نشر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے والد اور محقق دوانی کے حواشی لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے نظریات کو نقد کیا تھا، ان کے درمیان محاکمہ کرنے والا یہ بندہ ہے۔ بہرحال اپنے باپ کی تالیفات کو آگے بڑھانے والا ہے۔ ایک اور معروف کتاب غیاث الدین منصور دشتقی کی اشراق و حیاکل النور، یہ حیاکل النور شیخ اشراق کی کتاب ہے، اس کی شرح اس نے کی ہے۔ 10ویں صدی میں ایک اور شخصیت ہے جمال الدین محمود شیرازی، یہ دوانی کے شاگردوں میں سے ہے، اور مقدس اردبیلی اور ملا عبداللہ یزدی صاحب حاشیہ کے استاد تھے، جمال الدین محمود شیرازی۔ 10ویں صدی میں ایک اور شخصیت ملا عبداللہ یزدی، کہ ان کی معروف کتاب وہی حاشیہ ملا عبداللہ ہے، جو آج تک مدارس علمیہ میں ایک متنی درس ہے۔ 10ویں صدی میں ایک اور شخصیت ملا حبیب اللہ باغنوی شیرازی، کہ المعروف ہے فاضل باغنوی، کہ یہ شافعی مذہب کے تھے، ان کے بھی عام آثار ہیں، شرح تجرید پر ان کے حواشی ہیں، اثبات واجب جو دوانی کی کتاب ہے اس پر ان کا حاشیہ ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو شرح اشارات لکھی اس پر حاشیہ ہے، یہ فاضل باغنوی کے نام سے معروف ہے۔ 10ویں صدی میں ایک اور شخصیت ہے شمس الدین محمد شیرازی کی، جو دوانی اور دشتقی کے شاگرد تھے، اور ان کا بھی اہم اثر وہ شرح تجرید ہے۔ شمس الدین محمد شیرازی نے خود شرح تجرید کی ہے، تجرید کی شرح کی ہے، الہیات شفا پر حاشیہ ہے۔ بہرحال ملا صدرہ اس سے بھی بعض جگہوں پر مطالب نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں 11ویں صدی میں۔ معاف بھی کیجیے گا آج میرا درس بڑا ہو گیا کیونکہ اس کو ختم کرنا ہی چاہ رہے تھے ہم۔ 11ویں صدی اس زمانے میں حکمت فلسفہ شیراز سے منتقل ہو کر اصفہان کی طرف جاتی ہے، یہ جو 11ویں صدی ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے جان بوجھ کے چند شخصیات کا نام نہیں لیا ہے کہ وہ میں بعد میں لوں گا۔ اس زمانے میں فلسفہ شیراز سے منتقل ہو کر اصفہان جاتا ہے، اور مکتب اصفہان کی داغ بیل پڑتی ہے۔ یہ مکتب اصفہان تقریباً 14ویں صدی کے ابتدا تک، 11ویں سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں صدی کے ابتدا تک اصفہان میں ہی چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر آغا علی مدرس زنوزی تہران کے لوگوں کی دعوت کی وجہ سے پھر تہران کی طرف آتے ہیں۔ پھر وہ 14ویں صدی کے آغاز میں مدرسہ فلسفہ، جو فلسفے کا بنیاد تھا، وہ اصفہان سے منتقل ہو کر تہران کی طرف آتا ہے، کہ پھر تہران میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر تہران سے فلسفہ منتقل ہوتا ہے قم کی طرف، کہ جو اس وقت الحمدللہ قم عالم اسلام کے اندر فلسفے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، 11ویں صدی کی چند شخصیات کا نام لے لوں میں۔ ایک تو حکیم داود بن عمر انطاکی ہے، جو کتب مشاہ اور اشراقی پر بہرحال تسلط رکھتے تھے۔ ایک اور بڑی شخصیت کہ یہاں سے انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا، کیونکہ یہاں سے ملا صدرہ کے اساتید کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی میر داماد، شیخ بہائی، میر فندرسکی، کہ یہ 3 بڑے استاد تھے ملا صدرہ کے، کہ کل انشاءاللہ اس تاریخ فلسفہ کا شاید آخری جلسہ ہو، اور اس طریقے سے ہم تاریخ فلسفہ کو یہاں پر ختم کر کے دوسرے مباحث میں داخل ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ پورا تاریخ اسلام، تاریخ فلسفہ اسلامی کا ایک صدی وائز دورہ اور شخصیات کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ عالم اسلام کے اندر کون سے بڑے دانشور گزرے، ان کی کون کون سی معروف کتابیں ہیں، اور ان کا کیا کیا اثر ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔